ليلۃ البراء اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں اگر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر ٹھیک خشوع و خضوع سے عبادت کرے اور اپنے سابق زندگی سے توبہ کرے، سابق گناہ زندگی میں جتنے گناہ ہوئے ہیں ان سب سے توبہ کرے، معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھ سے جو گناہ ہوئے ہیں میں آپ کے بارگاہ میں اس سے معافی مانگتا ہوں، تو اس کو براءت حاصل ہو جاتی ہے، یعنی وہ بری ہو جاتا ہے، گناہوں سے بری ہو جاتا ہے، عذاب سے بری ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم یہ ہے کہ کوئی بندہ اگر 70 سال بھی مسلسل گناہوں میں مبتلا رہا ہو حقوق اللہ سے متعلق، اور پھر 70 سال کے بعد ایک دن سچے دل سے کہہ دے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کہ اللہ میں آپ سے اپنے سارے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ سب دھو دیتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اور یہ دروازہ اللہ تعالیٰ نے موت تک کھلا رکھا ہے۔ موت سے پہلے پہلے آدمی جتنا بھی گناہ کیے ہوں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سچے دل سے توبہ کر لے تو معاف کر دے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگے گا، اور جب معافی مانگے گا توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے، تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے تو اس کو براءت حاصل ہو جائے گی، اس گناہ سے بری ہو جائے گا وہ، اس لیے اس کو شب براءت کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کے گزارنے کا صحیح طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ راتیں ایسی ہوتی ہیں جن راتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ خصوصی رحمتیں اللہ جل جلالہ کی نازل ہوتی ہیں، ان کو گزارنا چاہیے تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر۔ اس میں اسی وجہ سے کوئی اگر اجتماعی عبادت کی جائے، جیسے باقاعدہ جماعت کی جائے، نفلی نماز کی جماعت کی جائے، تو وہ مکروہ ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اس میں اگر کوئی ایسا عمل کیا جائے کہ جو اجتماعی نوعیت کا ہو، وہ پسندیدہ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اس رات کو تقریروں میں، جلسوں میں، دعوتوں میں خرچ کر دیتے ہیں۔ ارے اس کا تو ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، یہ اس میں خرچ کرنا، اس کو جلسوں میں، تقریروں میں خرچ کرنا، اگر شب برات کے بارے میں لوگوں کو اس کی فضیلت بتانی ہے اور لوگوں کو اس پر آمادہ کرنا ہے کہ وہ اس رات سے فائدہ اٹھائیں، تو وہ رات کے آنے سے پہلے ہونا چاہیے۔ جب رات آ گئی تو اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بڑی اس میں عظمت رکھی ہے۔ لہذا یہ رات تو ایسی ہے کہ بندہ ہو اور اس کا اللہ ہو، یعنی تنہائی میں بندہ اپنے پروردگار سے رابطہ قائم کرے، بندہ اپنے پروردگار سے تعلق جوڑے، کتنا ہی گناہ گار ہو، کتنا ہی فاسق و فاجر ہو، کتنے بڑے بڑے گناہ اسے سرزد ہو گئے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ رابطہ کرنے کو، اپنے ساتھ تعلق جوڑنے کو اتنا آسان بنا دیا ہے کہ کتنا ہی انسان گیا گزرا ہو، گناہوں میں لت پت ہو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آ جاؤ، اسی حالت میں آ جاؤ اور میرے سامنے حاضر ہو کر مجھ سے معافی مانگ لو۔ ایک مرتبہ تم سچے دل سے کہہ دو گے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے زندگی بہت گناہوں میں گزاری ہے، یا اللہ مجھے اپنی رحمت سے معاف فرما دے، تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک لمحے میں تمہارے 70 سال کے گناہ معاف کر دوں گا، بشرطے کہ وہ حقوق اللہ سے متعلق ہو، حقوق العباد اس طرح معاف نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح دروازہ کھولا ہوا ہے۔ تو یہ نہ سمجھے کہ بھئی ہم تو گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، ہم سے بہت سے گناہ ہوئے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کر پاتے، بے نمازی ہیں، فرض کرو بے نمازی ہیں، وہ سمجھے کہ بھئی میں کیا جاؤں گا اللہ میاں سے، میری کیا دعا قبول کریں گے اللہ تعالیٰ، میں تو گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں۔ ارے ایسے گناہ گار خطا کار کی جو اپنے گناہوں اور خطاؤں پر نازم بھی ہو، اللہ تعالیٰ تو بہت جلدی قبول کرتے ہیں، اس کی بہت جلدی قبول کرتے ہیں کہ یہ میرا بندہ بھٹک کر میرے پاس آ گیا تو میں اس کو اپنی گود میں لے لوں گا،
اللہ तबारक व तआला की सुन्नत यह है। लिहाजा कोई बंदा भी ये ना समझे कि मेरी सारी जिंदगी गुनाहों में गुजरी है, चंद लम्हात में शब बारात के अंदर अल्लाह ताला की तरफ रुजू करके गुजार लूंगा तो कौन सा तीर मार लूंगा और उससे किस तरह मेरे सारी जिंदगी के दलिदर दूर हो जाएंगे। ये सब शैतान का धोखा है। अरे चंद लम्हों के लिए चाहिए हाजिर हो जाओ, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला से अपना राब्ता कायम कर लो, नफले पढ़कर कर लो, तिलावत करके कर लो, जिक्र करके कर लो। तीसरा कलिमा सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। यह कलिमा ऐसा है कि इसके बारे में अहादीस में आता है कि ये गुनाहों के माफ करने के मामले में यह कलिमा इक्सीर है। लिहाजा इसमें करना क्या है, जितना हो सके नफली नमाज अल्लाह ताला की बारगाह में। नफली नमाज में कोई सूरत मुतय्यन नहीं है, कोई खास तरीका मुतय्यन नहीं है, जैसे आम नमाजें पढ़ते हैं उसी तरह पढ़े। अलबत्ता अगर किसी को लंबी सूरतें याद हों तो अफजल यह है कि लंबी सूरतें पढ़े और लंबी सूरतें पढ़कर लंबे रुकू करे, लंबे सजदे करे। और नफली नमाजों में जो रुकू में और सजदे में दोनों में मसनून दुआएं करना भी जायज है। सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल आला तो कहते ही हैं, उसके साथ कोई दुआ जो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन नहीं, यही मांग लो। इतनी जामे दुआ है कि दुनिया में भी अच्छा ही दीजिए मुझे, आखिरत में भी दीजिए, वक़िना अज़ाबन नार। तो वो सजदे में पढ़ के कह लो, रुकू में कह लो। जो दुआएं याद हों, कुरान की दुआएं या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मासूर दुआएं हैं वो मांगते रहो, लंबे सजदे कर लो, लंबी रकतें पढ़। तो एक तो नफली नमाजों की जितना हो सके कसरत, दूसरे तिलावत कुरान करीम जितना हो सके वो करें। तीसरे जिक्र, चलते फिरते उठते बैठते, ये मैंने कलिमा जो आपके सामने पढ़ा, सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, बस चलते फिरते उठते बैठते ये पढ़ते रहें। फजूल चीजों में वक्त को जाया न करें। तो ये तीन काम तो हैं बुनियादी इबादतें। चौथा काम है दुआ। अल्लाह तबारक व तआला इस रात में दुआएं बहुत कबूल फरमाते हैं। तो इस वजह से अपनी सारी छोटी बड़ी हाजतें, अपनी हाजतें, अपने खानदान की हाजतें, अपने मुल्क की हाजतें, अपनी कौम की हाजतें, अपने मिल्लत इस्लामिया की हाजतें, वो सब अल्लाह ताला की बारगाह में मांगने का एहतमाम करें। तो इंशाअल्लाह वो दुआएं अल्लाह ताला के यहाँ कबूल होंगी। एक और बात जो शब बारात के बारे में मशहूर है और हमारे यहाँ उसको ताबीर इस तरह किया जाता है कि जिसका इंतकाल होने वाला होता है अगले साल में तो उसका पत्ता कट जाता है। ये आमतौर से ये जुमला मशहूर है कि आज पता नहीं कितनों के पत्ते कटेंगे। मतलब यह कि कुछ पता नहीं है कि कितने लोगों के बारे में फैसला होगा कि भाई अगले साल में इनको दुनिया से बुलाना है अपने पास। ये बात जो है ये बिल्कुल बेअसल तो नहीं है, लेकिन बहुत मजबूत भी नहीं है। एक रिवायत है जिसमें ये आता है कि इस रात में अल्लाह तबारक व तआला साल भर में जितने काम होते हैं वो मुतल्लिका फरिश्तों के हवाले कर देते हैं कि भाई किसको कितना रिज्क मिलना है इस साल में। तो वो जो रिज्क के ऊपर जो फरिश्ता मुतय्यन है उसको बता देते हैं कि भाई इस साल में फलां को इतना रिज्क देना है। और इसी तरह किस आदमी को अभी जिंदगी उसकी बाकी है और किसकी जिंदगी खत्म होनी है, तो इसका मामला भी अल्लाह ताला मुतल्लिका फरिश्ते को हवाले कर देते हैं। तो ये एक रिवायत है, अगरचे सनद के एतबार से बहुत ज्यादा ये मजबूत भी नहीं है, लेकिन एक रिवायत है। तो बहरहाल एहतमाल तो है कि ऐसा होता हो। ज़ईफ रिवायत भी जो होती है वो बिल्कुल ऐसी नहीं होती कि हमेशा गलती हो, उसमें एहतमाल तो होता है कि शायद अगर चराबी कमजोर है लेकिन बात जो रिवाज कर रहा है वो सही हो, एहतमाल तो है।
لہذا اس میں اگر بندہ اس رات میں یہ دعا کرے کہ یا اللہ آج آپ میرے اگلے سال کے تمام رزق کا فیصلہ کرنے والے ہیں، تو اللہ اپنے رحمت سے میرے رزق میں وسعت عطا فرما دیجئے، حلال رزق مجھے وسعت کے ساتھ عطا فرما دیجئے، تو اچھی کوئی حرج نہیں ہے اس یہ دعا کرنے میں۔ اور اسی طرح یہ دعا کرنے میں کہ یا اللہ اگر آپ نے میری زندگی مقدر فرمائی ہے اس سال میں، تو پھر میری زندگی کو جو باقی زندگی ہے اس کو آپ اپنے رضا کے مطابق ڈال دیں، اور مجھے اپنی اس باقی ماندہ زندگی میں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما دیجئے جو آپ کو راضی کرنے والے ہوں، تاکہ جب میں دنیا سے رخصت ہوں تو آپ کی مغفرت کا پروانہ لے کر رخصت ہوں۔ یہ دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن حقیقت میں نے بتا دی کہ کوئی بہت پکی یا مضبوط روایت نہیں ہے، ایک ہے روایت، اور اس کی وجہ سے اس طرح کی دعا کر لینے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ کرنی چاہیے۔